شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔ أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى في موضع آخر حاكيا عن نبيه سليمان عليه السلام إذ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا في مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ قابل صدر احترام باوقار صدر جلسہ فضیلت الشیخ محمد عرفان صاحب سلفی حفظہ اللہ، ہندوستان کے معروف مشہور مشفق، میرے محسن بڑے بھائی، نامور قلمدار، صوبائی جمعیت اہل حدیث کے نائب امیر حالیاً و امیر سابقاً فضیلت الشیخ خورشید احمد صاحب سلفی حفظہ اللہ، ناظم جلسہ جماعت اہل حدیث کے ناز، ہندوستان کی خوبصورت آواز، صاحب کلام، سخنور، جوان سال شاعر، حافظ جمیل اختر صاحب شفیق حفظہ اللہ، معہد السلام التعلیمی کے ڈائریکٹر میرے تلمیذ رشید، ہندوستان کے خطیب، شاعر، صحافی عزیز گرامی عنایت اللہ جوہر اصلاحی حفظہ اللہ وزادہ اللہ علما وعملا، اسٹیج پہ بیٹھے میرے اسکول کے نہایت ہی ہونہار، قابل باصلاحیت بایولوجی طبعیات کے استاذ جناب پروفیسر محمد شاہ عالم صاحب حفظہ اللہ، برادران اسلام، نوجوانان اسلام، عزیزان اسلام، خواتین اسلام، اللہ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے آج سرزمین پاڑ سمیلا کے اندر نو قائم ادارہ معہد السلام التعلیمی کے زیر اہتمام پہلے سالانہ اجلاس کے اندر، جس میں ہمارے طلبہ و طالبات نے اپنی تقاریر اور پروگرام پیش کیے، میں توما کے بعد شرکت کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا۔ فللہ الحمد والمنہ، بھائی دعا کہ اللہ رب العزت کسی بھی پروگرام کے واسطے سے اپنی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی اچھی، سچی سچی، پیاری پیاری، کھری کھری باتیں بیٹھ کے مجھے کہنے کا، آپ کو سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی اور اپنے رسول کی کہی اور سنی جانے والی باتوں پر بار بار عمل کرنے کا موقع عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ ابھی ناظم جلسہ کی زبانی ہمارے عزیز، نہایت ہی ہر دل عزیز اور ابھرتے نہیں بلکہ ابھر چکے شاعر جناب جمیل اختر شفیق حفظہ اللہ کے تعلق سے شہنشاہ ترنم کے ساتھ خطابیہ انداز میں ان کو اسٹیج پہ آنے کی دعوت دی گئی تھی، اس کو سامنے رکھیے گا، اور قرآن مجید کی وہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہمیشہ ہمیں حدیث سے ایسے ہی کرنا چاہیے،
معبودان تو ہیں لیکن معبودان باطلہ ہیں. آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. ایک حدیث کے یہاں اس آیت کا سب سے مناسب معقول ترجمہ یہ ہونا چاہیے. امام بخاری علیہ الرحمہ بڑے ذہین فقیر تھے. علماء یہاں پر بیٹھے ہیں, بہت ذہین تھے. ترجمۃ الباب یعنی امام بخاری باب جو قائم کرتے ہیں اس کے انعقاد میں ان کی ذہانت اور فطانت مشہور ہے. تو انہوں نے کتاب العلم میں جو علم کی فضیلت کا باب قائم کیا ہے, تو ان کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیت سے استدلال کرتے ہیں. تو انہوں نے وہاں پر جو علم کی فضیلت کا باب منعقد کیا ہے اسی آیت کو پیش کیا ہے. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, آپ جان لیجئے اے نبی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. یہاں پر توحید کا اندرون میں ذکر موجود ہے, لیکن اس پر علم کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت دیکھیے کہ انہوں نے آیت کے پہلے لفظ سے صرف استدلال کیا ہے, اور وہ ہے فَعْلَمْ, آپ جان لیجیے کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں, یہ بات ہے, اور جان لینا یہ پہلے ہے. امام بخاری علیہ الرحمہ کی ذہانت کا آپ اندازہ لگائیے کتنے ذہین تھے. ہم لوگ دن رات نہ جانے اس آیت کو قرآن مجید کے اندر جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اللہ جن کو توفیق دے وہ پڑھتے ہیں, لیکن ترجمہ اور تفسیر کے باوجود بھی ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی ہوگی کہ اس آیت سے توحید پر علم کی فضیلت کا ثبوت ملتا ہے. ہم لوگ اہل حدیث ہیں, ہمارے یہاں عقیدے کی بڑی گرفت ہوتی ہے. مدرسہ اسلامیہ بھوارہ میں قیام انسانیت کانفرنس منعقد تھی. ناظم جلسہ ایک پروگرام کے لیے جو بھی منتخب تھے ان کی زبان سے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے لیے نکل گیا, اور ایک بڑے عالم بخاری کے 34 سالہ مدرس کی زبان سے وہ لفظ نکلا تو ناظم اجلاس نے گرفت کی. اتنے بڑے مجمع میں, چاہے ہندوستان کے بڑے بڑے خطیب تھے, ہمارے فضیلت الشیخ, ہمارے محسن, ہمارے بڑے بھائی جناب شیخ خورشید صاحب سلفی حفظ اللہ بھی تھے, کہ اسم اعظم صرف ہمارے نبی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, کسی اور فقہی امام کے لیے نہیں. اصل میں اصطلاحاً کوئی لفظ کس طرح مشہور ہے اس سے اہل علم کے بیچ کی جو مجلس ہوتی ہے وہاں بحث مقصود نہیں ہوتی ہے. چونکہ عقیدے کے واسطے سے پیغام پہنچانا جب ہوتا ہے تو وہاں بڑے سے بڑے عالم کو بھی بخشا نہیں جاتا ہے. یہ اہل حدیث کے مجمع کی خاصیت ہوتی ہے. علمی ادبی اعتبار سے یہ اصطلاح ہم احباب اور دوستوں کی جب مجلس ہوگی تو وہاں بحث کریں گے. اردو کے مشہور شاعر میر کو شہنشاہ غزل کہا جاتا ہے, تو کہا جاتا ہے, لیکن جب اہل حدیث کے مجمع میں ہوں گے تو ہم میر کو بھی نہیں بخشیں گے اور ان کو شہنشاہ غزل نہیں کہہ سکتے. تو عقیدہ کے اعتبار سے ہمارا یہ انداز ہمیں وہی بھی سکھاتا ہے جس کے تعلق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں. ہمارے برادر محترم فضیلت الشیخ, شیخ کا مقام بہت بلند ہے, لیکن مجھے برادر محترم کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے چونکہ میرے والد ڈاکٹر حاجی محمد الیاس علیہ الرحمہ کے زمانے میں آپ نے وہاں 7ویں جماعت تک کی مدرسہ اسلامیہ میں تعلیم حاصل کی تھی, اور مجھے بڑے عزیز رکھتے تھے. جب ابن تیمیہ کے اندر بھی اللہ ان کا سایہ ہم لوگ بتاتے باقی رکھے. جماعت اہل حدیث کا متاع بیش بہا ہے. اللہ ایسی شخصیات کا ہم لوگوں پہ سایہ تادر باقی رکھے. وہ صورت الہی کی دیش بستیاں ہیں جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستیاں ہیں. تو 3 سال کے عرصے میں جماعت اہل حدیث کے جید نامور علماء ہم سے دور ہو گئے. نگاہیں ان کو تلاشتیاں ہیں, نگاہیں ان کو تلاشتیاں ہیں. یہ بھی پرانی زبان کا ایک لہجہ ہے جس میں ہم میر کو شہنشاہ غزل کہتے ہیں اصطلاح میں. یہ ایک انداز ہے. ایسی جو شخصیات تھی وہ ہمارے بیچ نہیں ہے. بڑی بڑی شخصیات جن کا پوری دنیا میں نام تھا اور شہرت تھا, جن کی تحقیق کا, علم کا, ہنر کا, صلاحیت کا, لیاقت کا. اس سلسلے میں انشاءاللہ بہت سارے علماء جو مقالہ نگار کی حیثیت سے فروری کے مہینے میں وہاں جمع ہوں گے. اس شخصیت پر سیمینار منعقد ہوگا. ڈاکٹر عزیر شمس رحمہ اللہ. بہرحال میں بتلا ہی رہا تھا یہ بڑی چیز ہوتے ہیں.
آپ نے علم کی فضیلت پر تقریر کر دی ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھ کے میں نے صرف یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم عقیدے کے بہت پختہ ہوتے ہیں، اتنے پختہ کہ اس عقیدے پر علم کی فضیلت تو ہے، لیکن جب اہل علم کی مجلس ہوگی تو وہاں کسی کو ہم چھوڑتے بھی نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے دوسری آیت آپ کے درمیان پڑھی گئی تھی، وہاں بھی ایک عقیدے کی بحث ہے. سنتے چلیں گے، مختصر وقت میں بہت ساری باتیں کہنی، اللہ مجھے توفیق دے آپ کو سننے کی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمارے محترم شیخ نے بتایا، ان کو اور ان کے والد کو، دنیا کے یہی دو باپ بیٹے ایسے نبی تھے جو بادشاہ بھی تھے، جی کے جنرل نالج سامانیہ گیان کے روپ میں آپ سمجھ لیجئے. حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، یہی دونوں باپ بیٹے دنیا میں ایسے نبی گزرے ہیں جو بادشاہ بھی تھے. کوئی اور نبی نہیں ہے جن کے بیٹے، جن کا باپ نبی ہونے کے ساتھ بادشاہ بھی تھا، سوائے حضرت داؤد علیہ السلام کے. دونوں کو علم ملا تھا، شیخ نے بتایا، لیکن ان دونوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو الگ علم ملا تھا جس کا انہوں نے اقرار کیا ہے. اوتینا من کل شیء، سلیمان علیہ السلام کے الفاظ ہیں اللہ کی زبان قرآن میں کہ اوتینا من کل شیء، ہم کو سب کچھ ملا گیا، سب کچھ. لیکن کمال ہے، استثناء جس چیز کا ہے وہ سائنس ہے. علمنا، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں زولوجی، حیوانیات، ہمارے شاہ عالم بھائی یہاں بیٹھے ہیں. علمنا منطق ہے، ہم کو پکشی کی بھاشا کا گیان دیا گیا، پرندے کی زبان سمجھنے کی صلاحیت سلیمان علیہ السلام کو ملی تھی. یعنی پہلے سب چیز کا اعتراف کیا. شیخ نے بتایا آج ہم کو تھوڑا علم ہوتا ہے تو کرتے ہیں، دیکھیے علم تواضع سکھاتا ہے. آپ بڑے عالم بن جائیں، بڑے شکشت بن جائیں، بڑے ایجوکیٹڈ بن جائیں، لیکن اپنے اساتذہ کا، آپ دیکھ رہے ہیں نعت اللہ جوہر اصلاحی کو، بڑا اچھا لگا. پتہ نہیں کتنی باری انہوں نے اپنے اساتذہ، میرے اساتذہ، یہ سب پیارے الفاظ ہوتے ہیں جو رشتے بتاتے ہیں. میں نے بھی ان کو پڑھایا ہے. ان کے والد محترم سے آج میں نے ذکر بھی کیا کہ سالوں کے بعد آپ کے دروازے پہ میں آیا کرتا تھا. ہمارے ایک اور شاگرد بیٹھے ہیں عزیز گرامی بابو نجم الہدیٰ، یہ سمیلہ بستی شاید مدھوبنی ضلع میں جو مدرسہ قائم ہے، مدرسہ اسلامیہ، وہاں سے جو استاذ یہاں آتے تھے ان میں مجھے یہ بہرحال انفرادیت حاصل ہے الحمدللہ. سب سے پہلے خطیب کی حیثیت سے اس بستی میں ہی آیا تھا. اس کے بعد میں مدرسہ کے سفراء سب آنے لگے. اللہ تعالیٰ سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سب کچھ دیا، لیکن الگ سے علم کا ذکر کیا. وہ علمنا منطق ہے، اور وہاں پکشی کی بھاشا کے گیان کو بخشنے کا اللہ نے ان پر جو انعام کیا ہے اس کا ذکر الگ سے ہے کہ پرندے کی زبان سمجھتے ہے. تو سلیمان علیہ السلام پرندوں کی ظاہر بات کی حکومت چرند پرند حیوان انسان جنات آگ پانی ہوا سب پر تھی سلیمان علیہ السلام کی. ایسی حکومت تو دنیا میں شاید ہی کسی کو ملی تھی یا ملی ہے یا ملے گی. انہوں نے دعا بھی کی تھی لا مجھے لحد من بعد، اے اللہ مجھے ایسی حکومت کر جو میرے بعد کسی کے لیے ہو ہی نہیں. لیکن سلیمان علیہ السلام کو ناس تھا علم، اس لیے کیا علمنا منطق ہے. ہاں مجھے فخر ہے، پراؤڈ، ہمیں گورو ہے کہ ہمارے پاس علم ہے، وہ بھی پکشی کا علم ہے. سلیمان علیہ السلام انسان جنات کے علاوہ جانوروں کی بھی بھاشا سمجھتے تھے. حدود پرندہ، بھائی عقیدے کی بات آ گئی. پہلا وہ موحد پرندہ ہے نا، ملکہ سبا کے آگے جب اس کا قوم سجدہ کرتی تھی تو سلیمان علیہ السلام کو آ کے خبر دینے والا پرندہ، پیغام توحید پہنچانے والا. ہمارے شیخ محترم ان کی زبان سے توحید پر کبھی تقریر سنیں کتاب و سنت پر، تب دیکھیے اس میں لگتے تو چاشنی. توحید چیز ہی ایسی ہے، توحید چیز ہی ایسی ہے. لیکن کمال ہے جس مدرسے کے سالانہ اجلاس میں بیٹھے ہیں اس کے اندر جو پڑھائی ہوتی ہے اس کا مقام توحید پر بھاری ہے. فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اور سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں اندر بھی پیغام توحید آ رہا ہے کہ ہم گرفت کیسے کرتے ہیں. سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام انہوں نے پہلے اعتراف کر لیا علمنا منطق الطیر، ہمیں پکشیوں کا علم دیا گیا. یہ الگ علم ہے، یہ سائنس سے متعلق ہے. ابھی ہمارے برادر محترم جناب سیف اللہ مکی صاحب نے بتایا مولوی کو، اور ہمارے برادر محترم نے بڑا پیارا لگتا ہے ہم کو جب ایسا کہتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن کو جو بنگلہ دیش کا تھا 21 لاکھ بنگلہ دیشی روپیہ اس آدمی کی، اس بچے کی جیب میں ہونا یہ بتاتا ہے کہ قرآن کہاں ہے. وہ تو ہم ہیں نا، زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر،
اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن. اس قرآن کے اندر جو پہلا پیغام پہلا سرکیشور میسیج ہے وہ تعلیم کا. اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. یعنی دینی تعلیم کو فوقیت حاصل ہے. سب علوم پر سب علوم حاصل کیجیے، سائنس، ٹیکنالوجی، زولوجی، بایولوجی، ہیرولوجی، وولوجی، اسلام نے کبھی منع نہیں کیا، لیکن فوقیت اسلامی تعلیم کو حاصل ہونی چاہیے. اس لیے کہ آپ پر جو وحی نازل ہوئی اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ایک علاقہ سے گزر رہے ہیں. چوٹی اپنے دل میں، چوٹی کی جماعت اپنے دل میں، لیکن بلوں کے اندر یا بل کے اندر چوٹی کی جو جماعت ہے، اس جماعت میں سے ایک چوٹی نے کہا، بتائیے چوٹی نے، ایک چوٹی نے کہا، قالت نملۃ، ایک چوٹی نے کہا. نمل کہتے ہیں چوٹی کی جماعت، لیکن چوٹیوں کی جماعت نمل میں نملہ نے، یعنی ایک چوٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چوٹیوں کی جماعت، اے چوٹیوں تم سب اپنے اپنے دلوں میں چلی جاؤ. کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، تاکہ سلیمان ان کا لاؤ لشکر جس پر سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہے تمہارے دلوں کو کچل دے. ٹھیک ہے؟ سلیمان علیہ السلام اگر عالم الغیب ہوتے، عالم الغیب ہوتے تو اس علاقے سے کروس نہیں کرتے جہاں پر ان کا پاؤں پڑنا تھا اور ایک جاندار مخلوق کو پھسلنا تھا، مسلنا تھا. اس کا مطلب ہے وہ آگے کی بات سے ناشنا تھا. مولانا صلاح الدین یوسف نے اپنی تفسیر احسن البیان میں اس واقعہ کو بیان کیا ہے. ہمیں حدیث ہے، یاری عقیدے والی بات عام طور سے اس پر ذہن نہیں آتا. سلیمان علیہ السلام اگر عالم الغیب ہوتے تو اس علاقے سے کروس نہیں کرتے، کیونکہ ایک نبی کی شان کے خلاف ہے کہ ایک مخلوق کو جان بوجھ کر اپنے پاؤں تلے بلاتا ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام چونکہ ان کو اللہ نے پرندے کی، چوٹی کی، چرندہ کی بھاشا سمجھنے کی صلاحیت دی تھی، تو جب ایک چوٹی نے اعلان کیا کہ اے چوٹیوں کی جماعت اپنے اپنے دلوں میں جاؤ تاکہ سلیمان اور ان کا لاؤ لشکر تمہارے دلوں کو نہ توڑ دے، نہ مسلتے، نہ کچلتے. اس میں لا یحتمنہ کسی سخت چیز کو توڑنے کے تعلق سے استعمال ہوتا ہے، یہاں بھی سائنس ہے. لیکن چوٹیوں کا جو دل ہوتا ہے یا چوٹیوں کے جو پنکھ ہیں اور ایک معمولی مخلوق کی جو جسم کی حیت ہوتی ہے، اس کے لیے حتما یحتمو کے لفظ میں جو سائنسی معنویت ہے اس کا وقت ہے، اس کا یہ محل ہے. انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی بتایا جائے گا، لیکن اس میں سائنس ہے. دو لفظ میں سن لیجئے. ان کے بڈی کا جو پارٹس ہوتا ہے، ہمارے شاہ عالم صاحب یہاں پر موجود ہے، اس میں کرسٹائل ہوتا ہے، شیشیت ہوتی ہے، جس کو شیشہ بولتے ہیں، وہ ہوتا ہے. تو وہ چیز سخت ہے. اس سخت کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ نے حتما یحتمو کا لفظ استعمال کیا. کمال ہے، چونٹی ایک معمولی مخلوق ہے لیکن اس میں شیشیت ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر آسٹریلیا کی ایک سائنسداں ٹیم نے باضابطہ بیٹھ کر تحقیق کی ہے. یہ وہ قرآن جو آج ہم بالائے طاق رکھے ہوئے ہیں، اور اس کو سجانے کا اور اس کو پڑھانے کا، اس کو عام کرنے کا عمل ہمارے تلمیذ رشید جناب رحمت اللہ جوہر صاحب اصلاحی نے شروع کیا. اللہ تعالیٰ اس پودے کو تناور تک کرنا. آمین. ہمارے شیخ نے اعلان کیا آپ لوگوں سے تعاون کا، اور یقیناً بڑا افسوس بھی ہوتا ہے ان علاقوں میں بارہ آیا کرتا ہوں. اجرا رجورا، ابھی تو کتاب کا رسم اجرا بھی ہوا تو میں نے کہا شاید رسم رجورا ہے. تو سمجھ لیں یہ سب اہل حدیث بہت آبادی والی بستی اور علاقے ہیں، لیکن مدرسہ نہ دار ہوتا، اسکول نہ دار ہوتا. بڑے پاپڑ ویلے ہیں بیچارے. آج بھی جمعہ کا خطبہ دینے یہ سیدھا بڑی جاتے ہیں. بہت بڑی چیز ہے، ان کی قدر کیجیے. سب مل کے اس مدرسے کو آگے بڑھائیے. یہ میرے پاس آخری مشورہ مہر لگانے آئے تھے، میں نے کہا کھولو. تعاونوا علی البر والتقویٰ، مولانا عرفان صاحب یہ لوگ بڑی ہستی ہیں، ان کی قدر کیجیے، ان کا سایہ ہم لوگوں پر تعدیر واقع رکھے. بہرحال وہ سائنسی بحث ہے. سلیمان علیہ السلام کے کان میں جب چونٹی کے اعلان کی آواز پہنچی فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات سن کے وہ مسکرا پڑا. تبسم کہتے ہیں چہرے پہ مسکان آنے کو جس کا پتہ چل جائے. ضحک کہتے ہیں اس ہنسی کو جس کا پتہ چل جائے. قہقہ کہتے ہیں اس ہنسی کو جو روڈ پر جاتے ہوئے لوگوں کو سنائی پڑے. تینوں میں فرق ہے. تبسم کہتے ہیں مسکان پر آ جانے کو، جیسے ابھی ہمارے محترم مسکرا رہے ہیں تو سمجھ میں آ رہا ہے. کوئی آواز نکال کے ہنسے اور قرب و جمال سے آواز کان میں پہنچی، یہ ضحک ہے. اور دور سے کوئی آواز آئے تو وہ قہقہ ہے.
وہ کہتا ہے نماز کو باطل اور فاسد کرتا ہے، ضحک اور تبسم نماز کو خراب نہیں کرتا. بہرحال یہ مسئلہ ہے، یہ علم کی برکت ہے. شیخ محترم کے بعد جو میری زبان درازی ہوگی تو اس موضوع پر ان کے موضوع کو ٹچ کیا جائے. فضیلت علم. ہماری بچی عنایت اللہ جوہر صاحب کی دفتر نے 71 میں ایک مسئلہ پیش کر دیا ہے، وہ ضمن میں ذکر کر دیتا ہوں. کیا عورتیں جنازے کی نماز میں شریک ہو سکتی ہیں؟ اہل علم کے درمیان تو یہ متعارف ہے، لیکن عام آدمی شاید اس سے بے خبر ہے. یہ علم ہے جس کو آج ہم نے اپنا کے ثابت کر دیا، اس لڑکی نے ثابت کیا. زیادہ اللہ علما وعملا. ہماری جتنی بچیوں نے پروگرام میں شرکت کی، اہالیہ نے سمیلا قابل مبارکباد ہے. ان کا حوصلہ بلند کیجیے. کبھی سنا نا شیخ محترم سے، یہی دین کا پڑھا ہوا بچہ ماں باپ کا سہارا بنتا ہے. انگریزی فارسی والے کو بہت دیکھا ہے، میں خود اسکول میں ہوں، لیکن میرے ساتھ برکت لگی ہوئی ہے کتاب و سنت کی. الحمدللہ مجھے ناز ہے. ہمارے دوست جناب شاہ عالم صاحب جانتے ہیں، میں نے کبھی اپنی تہذیب سے سمجھوتا نہیں کیا. کچھ بھی ہو الحمدللہ حاوی رہتے ہیں، چونکہ علم دین کا روب دبدبہ ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. دبدبہ بچا کر. تو بچی نے ثابت کیا کہ جنازے کی نماز میں عورتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں. جنازے کی نماز میں بس زیادہ خود گریز نہیں کرنا. جواز کی حد تک ہمارے استاد محترم نے بتایا. اور یہ ہمارے مولانا عرفان صاحب جو صدر جلسہ اینڈ مفتی کلاہما ہمارے شیخ محترم کی زبان میں دونوں ہیں، میں نے ان سے تائید بھی کی. علم یہی ہے، آپ کبھی مت سمجھیے کہ آپ پڑھتے آتے ہیں، کبھی مت سمجھیے. اس کی تحقیق کر لے کر شاید میں تو جان رہا تھا، لیکن دونوں مشائخ سے میں نے رجوع کیا تو انہوں نے تائید کی کہ نہیں، بچی کی جو تقریر میں مسئلہ آیا ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے. قبرستان جانا نہیں جانا، عورتوں کے ساتھ جو ذہنی فکری ضعف اور کمزوری ہوتی ہے اس کی بنیاد پر شرکت کی اجازت نہیں دینا الگ مسئلہ ہے. لیکن جواز کی حد تک ماں بہنیں بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں. اس پر بعد میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولوی عنایت اللہ صاحب کی بیٹی کو بک بک کرنے کی کون ضرورت تھی، آج تک تو ہم لوگ پڑھوے نہ کیے ہیں، یہ کہاں سے پڑھ کے چلی آئی ہے. نہیں، خوش ہونا چاہیے، علم کی برکت ہے. سلیمان علیہ السلام کی زبان پر ہنسی آ گئی، بھائی ہنسی جو مسکان جو آپ محسوس کرتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں. تو انہوں نے محسوس کیا. فتبسم ضاحکا من قولها. اس کی بات کیوں اس پر معلوم ہے کہ اللہ تو نے ہم کو پرندے کی بھاشا سمجھنے کی صلاحیت ہے، لیکن یہاں پر ایک پیغام چھپا ہوا ہے. پٹنہ سے چل کے آ گئے فضیلت الشیخ پرسی صاحب، چل کے حفظہ اللہ. سمیلہ کے رہنے والے مولانا عرفان صاحب حفظہ اللہ، مولانا سیف اللہ مکی صاحب حفظہ اللہ، عزیز محترم شاعر ہمارے نہایت ہی دل سے قریب جمیل اختر شفیق صاحب حفظہ اللہ، سب لوگ آ گئے. سب لوگ مل کے ایک بات سمجھا رہے لیکن سمجھ میں نہیں آ گیا. اب وہاں چوٹی نے اعلان کیا، سب چوٹیاں اپنے دلوں کے اندر چلی گئی. ایک چوٹی کے کہنے پر سب چوٹیاں دل کے اندر چلی. اتنے بڑے بڑے مولانا کے کہنے کے بعد بھی ہم کو بات سمجھ میں نہیں آتی. افسوس کا مقام. ایک چوٹی نے کہا، سب چوٹیاں دلوں میں چلی گئی. اتنے علماء کوئی پیغام دے رہے ہیں، کوئی بات کہہ رہے ہیں، کچھ سمجھا رہے ہیں، ہماری قوم سمجھنے کو تیار نہیں. 13ویں صدی عیسوی تک اسی علم کی وجہ سے دنیا پر آپ کی حکومت تھی. یہاں تک کہ ڈاکٹر لین بول نے اپنی کتاب میں لکھا ان اشراف اوروپا كانوا يعلمون توقية اسمائهم حينما كان اطفال المسلمين يذهبون الى مساجد قرطبہ. یہ کوٹ میں کرتا ہوں اکثر، کوٹ یعنی یہ جملہ میں اکثر بیان کرتا ہوں. ڈاکٹر لیرپون نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، اسپین کے اندر، یورپ کے اندر بڑے بڑے لوگوں کو اپنے نام کے ہستاکشر نہیں آتے تھے، اپنے نام کے دستخط نہیں جانتے تھے. یورپ جس کا نام سن کے ہم پر روب قائم ہو جاتا ہے، سب اس زمانے میں 0 سناٹا پڑھتے 13ویں سے 20ویں سے پہلے. اس زمانے میں ہی نمکان اطفال المسلمین یذهبون الى مساجد قرطبہ. مسجدیں اس زمانے میں مدرسہ تھی، دانشگاہ تھی، تربیت گدا تھی، ثقافت گدا تھی، ہے نا، سب کچھ مسجدیں تھی. اس زمانے میں مسلمانوں کے بچے ہاتھ میں لے کے اپنے بستے چلتے تھے رستے اور تعلیم حاصل کرتے تھے سستے. آج تو بھوجناوکاش ہوتا ہے ودیالیوں میں، مڈ ڈے بھوجن ملتا ہے نا، کھانے کھائی جاتا ہے بس. گارجین لوگ عنایت اللہ سے جھگڑنے آتے